بربادی کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ شاید استفہام انکاری ہے، یعنی انجام گلستان بربادی ہے۔ دوستو، معاشرے، قومیں کسی ضابطے اور قانون کے تحت اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ جس پاکستان میں ہم رہتے ہیں یہ ایک رضاکارانہ فیڈریشن ہے، جس کا ایک آئین ہے، جو فیڈریشن کے حوالے سے ایک سیمنٹ کا رول پلے کرتا ہے، ہمیں اکٹھا رکھتا ہے۔ پھر آئین کی روشنی میں قوانین بنائے جاتے ہیں۔ کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں ہے، ڈسپیوٹڈ ایریا ہے۔ اگرچہ ہمارے ایلڈرز نے کہا ہے کہ ہماری شارغ حیات ہے کشمیر۔ ایک باپ ظلم کر کے اپنے بیٹوں کو اپنے گھر میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ ناانصافی ظلم لاتی ہے، اور ظلم جو ہے وہ بربادی کو لے کے آتا ہے، توڑ پھوڑ کو لے کے آتا ہے۔ پورا پاکستان اس وقت، میں یہ کہوں کہ جو ریاست قانون کو پامال کرے، ہم کہہ سکتے ہیں ڈیموکریٹ ہے، جمہوری ریاست ہے، جیسے راجہ صاحب کہہ رہے کیا نام دیں گے اس کو، ایک فاشسٹ ریاست ہے۔ اپنے عوام اگر احتجاج کرنے والے ہیں، اگر ان کو گولیاں ماریں، ان کی بات نہ سنیں، تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ ماشاءاللہ بہترین ریاست ہے، یہ آئین اور قانون کے مطابق عمل کر رہی ہے۔ پاکستان کے کس آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اعتراض کرنے والوں کو گولیاں مارو، 26 نومبر کو گولیاں مارو، مریدکے میں گولیاں مارو، 1 مارچ کو گولیاں مارو، اسلام آباد میں، کراچی میں، گلگت بلتستان میں زندہ رہنے کا حق چھین لو۔ یہ ریاست پاکستان کی، یہ ریاست، یہ حکمران ہمارے ہیں جو ہماری ریاست پر مسلط ہیں، یہ حکمران یہ پاکستان کو اکٹھا نہیں رکھ سکتے، یہ پاکستان کو تباہ و برباد کر رہے، توڑ رہے ہیں پاکستان کو۔ یہ کشمیر میں جو یہ کر رہے ہیں اس وقت، ریاست کشمیر میں، جسے ہم آزاد جموں کشمیر کہتے ہیں، وہ جو پاکستان کا پرچم اٹھاتے تھے، کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگاتے تھے، آج ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ان کو گولیاں ماری جا رہی ہیں۔ جب سیاستدان لوگ جانا چاہتے ہیں، ہم جانا چاہتے تھے، باقی لوگ جانا چاہتے ہیں کہ بات چیت کریں گے وہاں جا کر، جانے نہیں دیا جاتا۔ ابھی سینیٹر مشتاق صاحب جا رہے تھے، ان کو وہاں پر راستے میں پولیس والے نے اٹھا لیا کوٹا کے پاس سے۔ ہم سارے جا رہے تھے، سابقہ پرائم منسٹر تھے ہمارے ساتھ، جناب شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، محمود خان چغزئی صاحب تھے جو اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں ساتھ تھا، اور دو ساتھ تھے۔ ہمیں جب ہم سیالہ سے آگے نکلے، کوٹا کے علاقے میں وارد ہونے لگے، وہیں روک لیا، بختر بند گاڑیاں لے کے آئے، راستے بند کر دیے انہوں نے، یعنی ہمیں جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، آپ نے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے بلاول بھٹو کے ایک بیان آ رہا تھا کہ جہاں انٹرنیٹ بند ہے اس علاقے کے اندر، لوگوں تک حقائق نہیں پہنچ رہے۔ جو حکومت میں، جس کی حکومت ہے، جس کی پارٹی کی، ادھر عوام کا لہو بہہ رہا ہے، ادھر آپ پھر الیکشن کا ڈھونگ بھی رچا رہے ہو۔ الیکشن در حقیقت ایک قسم کا عوام کا سسٹم کو کانفیڈنس کا ووٹ، کیا کہتے ہیں، کانفیڈنس کا ووٹ ہوتا ہے کہ ہم اعتماد کرتے ہیں سسٹم کے اوپر۔ آپ تو الیکشن لوٹتے ہو، آپ تو اپنی مرضی کے نتائج دیتے ہو۔ پاکستان کو آپ نے اپنی چراگاہ بنایا ہوا ہے، بلوچستان سے لے کر کشمیر تک اس وقت کی صورتحال ہے۔ پنجاب کے اندر ہزاروں ہمارے نوجوان بچے، ینگ لڑکے، آپ نے ایک جیلی کیس میں ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ ایک ملک قید خانہ اور قتل گاہ بن گیا ہوا ہے۔ آزادی اظہار کا جو بنیادی انسانی حق ہے ہمارا، جو آئین نے بھی دیا ہے، اس پہ قدغن لگائی ہے آپ نے۔ ہم مذمت کرتے ہیں جن لوگوں کو آج گولیاں ماری گئی ہیں میرپور میں اور شہید کیا گیا ہے، ان سے زندہ رہنے کا حق چھینا گیا ہے،
اور پھر اس سے پہلے کوٹلی میں بھی مارا گیا ہے, راولا کوٹ میں بھی مارا گیا ہے. جو زخمی ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں ان کو خدا شفا دے. اور اس کا ہمیں راستہ روکنا ہوگا. یہ راستہ صرف اور صرف پاکستان کے عوام روک سکتے ہیں. انہوں نے ہر رکاوٹ کو راستے سے اٹھا کے پرے پھینکا ہے. یہ طاقت سے بات کرتے ہیں, گولی سے بات کرتے ہیں. ہم تھوڑے تھوڑے مر رہے ہیں پورے پاکستان میں. اس کا ایک ہی حل ہے, ہم سارے اکٹھے نکلیں. ایک ہی دن ہمیں 1000 کو مارنا ہے, 10,000 کو مارنا ہے, 20,000 کو مارنا ہے. ہم اپنے لہو سے ان سے نجات حاصل کر لیں, نہیں تو ہزاروں لوگ ہم مارے جائیں گے. اور ہم کہیں گے جی بلوچستان میں خون بہ رہا ہے, ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے. وہ کہے گا KPK میں خون بہ رہا ہے, ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے. وہ کہے گا کشمیر میں بہ رہا ہے, وہ کہے گا پنجاب میں بہ رہا ہے. ہم سب بھائی ہیں, ہم ایک ہیں, ہم سارے مظلوم ہیں ان ظالموں کے مقابلے میں جو بڑے مقدس بنے ہوئے ہیں. حالانکہ یہ ننگ ہیں پاکستان کے لیے, یہ ننگ وطن ہیں ہمارے لیے, جو قاتل ہیں, مسلط ہیں ہمارے اوپر. اب مجھے بتلائیں, جس نے 2024 8 فروری کو عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا, اب وہ مقدس ہو سکتا ہے؟ ڈاکو, لٹیرا. اور جنہوں نے کام کیا تھا, یہ جو بے گناہوں کو قتل کر رہے ہیں, آپ مجھے بتلائیں دہشت گردی کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ آپ بتلا دیں, دہشت گرد کسے کہتے ہیں؟ میں یہاں بیٹھا ہوں, اگر کوئی آدمی, بے شک وہ کسی سرکاری کیا اسے کہتے ہیں کہ پولیس میں ہو, کسی میں بھی ہو, غیر قانونی طور پر اسلحہ لے کے اور میرے گھر میں مجھ پر حملہ کر دے, تو کیا اس کی جو یونیفارم ہے, پولیس کی جو لباس ہے, جو بھی کہہ لیں, وہ اس بات کو جائز قرار دیتا ہے کہ مجھے قتل کرے؟ اسے آپ کیا کہیں گے؟ دہشت گرد ہے. یہ دہشت گرد ہے. چاہے میں کروں, یہ لباس پہن کر کروں, کسی کو ماروں, میں دہشت گرد ہوں. اللیگل اللیجیٹیمیٹ اقدامات ہیں یہ. کسی سے زندہ رہنے کا حق چھین لینا, چاہے وہ ماما باقبہ میرا لباس, میری طرح کا لباس پہن کے لے جائے گن, کسی بے گناہ کو مارے, وہ بھی دہشت گرد ہے. کسی بھی لباس میں ہو, وہ دہشت گرد ہے. وہ اس لیے ہوش کے ناخن لیں. آپ سے کام نہیں چل رہا, نہیں بات ہو رہی, آپ سیاستدانوں کو بھیجیں, پارلیمنٹ کے لوگوں کو بھیجیں, پاکستان کے اہل حل و عقد ہیں, وہ بلوچستان سے لے کر پورے پاکستان میں امن لا سکتے ہیں. لیکن جبر سے امن نہیں آتا کبھی بھی, ذہن میں رکھ لیں. جبر سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی, تباہی بربادی پھیلتی ہے, چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ڈر گئے ہم سے, ہم نے مریدکے میں گولیاں ماری, لوگ ڈر گئے ہیں. 26 نومبر کو اسلام آباد میں گولیاں ماری, لوگ مت ڈر گئے ہیں. 1 مارچ کو اسلام آباد میں, GB میں, کراچی میں گولیاں ماری. 13 سال کے بچے, 17 16 سال کے بچوں کو, 9th 10th کے بچوں کو قتل کیا ہے. لوگ ڈر گئے ہیں؟ نہیں, لوگ ڈرتے نہیں ہیں. وہ دن ضرور آنے والا ہے جب جبر کے خلاف لوگ اٹھیں گے, ہم سب اٹھیں گے, اور اس جبر کے نظام کو اٹھا کے پرے پھینکیں گے, امن لے کے آئیں گے انشاءاللہ العزیز. لوگوں کی جان اور مال اور ناموس کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. ہم نا امید نہیں ہوں گے. اللہ نے منع کی ہے نا امیدی سے, لا تقنطوا من رحمت اللہ. لیکن شرط کیا ہے؟ ہم سارے الگ الگ نہیں, اکٹھے ہو کے میدان میں اترے. یعنی کشمیر کے اگر ظلم ہو رہا ہے, پورے پاکستان میں نکلنا چاہیے ان کے لیے. اگر بلوچستان میں ہو رہا ہے, پورے پاکستان میں نکلنا چاہیے ہمیں, جہاں بھی ہو رہا ہے. ہم ایک قوم بن کر اٹھیں. اگر ایسا ہو جائے, آپ یقین کر لیں, یہ بزدل ہیں, ظالم ہمیشہ بزدل ہوتا ہے. یہ ایک دن بھی عوام کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتے. امید ہے ایک دن ضرور آئے گا جب پاکستان کے مظلوم سارے مل کر ان ظالموں کے خلاف اٹھیں گے, اور دن جلد آئے گا انشاءاللہ. خداوند متعال کی رحمت سے مایوس نہیں ہے, اور ہم ان تمام اقدامات کی مذمت کرتے ہیں. کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہیں, ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں. شکریہ. اچھا سر, یہ بلاول بھٹو زرداری تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون نے ان کا, چونکہ انہیں ان کے ساتھ زبردستی رکھا ہوا ہے, پاور پولیٹکس کے حوالے سے
ایک دوسرے کے ساتھ زبردستی اس طرح کے جس طرح ان کے اپنے پارٹی کے ایک حدیث پڑھتا ہوں کہ الدنیا جیفتن، اقتدار، شہرت، منصب یہ مردار ہے، مردہ لاش ہے، تو لابہا کلابہا، اس کے پیچھے جو لوگ جاتے ہیں وہ کتے ہیں جو لاش مردار کے اوپر جا کے پڑتے ہیں۔ یہ مولا علی کا جملہ ہے، حدیث ہے۔ یہ اقتدار کی لاش پر نہ مل کے جپٹ رہے ہیں۔ اقتدار ایک لاش ہے، بدبودار، متعفن، جس کو لیجیٹیمیسی نہ ہو، جس کو عوام کی حمایت حاصل نہ ہو، جس میں آپ نے مینڈیٹ لوٹا ہوا ہو، یہ لاش ہے، متعفن لاش ہے یہ اقتدار۔ اور اس کے بھوکے کون ہیں پھر؟ آپ مجھے بتا دیں، لاشوں پر کون پڑتے ہیں آگے؟ مرداروں پر۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ واقعاً اگر یہ اعتراف ہے کہ سرکار یہ سسٹم جو جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پیپل پارٹی کی روایت سے ہٹ چکے ہوئے ہیں، جو تاریخ آپ کو بتائی جاتی ہے، جیسے راجہ صاحب نے کہا ہے، اور یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بھی قیدی ہو اقتدار کی بھوک کے۔ آپ کو کون روکتا ہے کہ آپ قوم نہیں آتے ہیں؟ آپ قیدی ہو اقتدار کی بھوک ہے۔ اور وہی جو آپ نے کہا پاور پالیٹکس، پاور پالیٹکس کے اندر کوئی اصول ہی نہیں ہوتا ہے، ایک ہی چیز ہوتی ہے، ہر حال میں اقتدار کو حاصل کرنا ہے، جتنا ملے لے لینا ہے، اور یہی سے سارے جرائم جنم لیتے ہیں۔ اقتدار پاور پالیٹکس کی کوک سے کرپشن ہے، فساد ہے، قتل ہے، قانونیت ہے، ہر چیز جنم لیتی ہے۔ یہ ایک بات یہ کہ دیکھیے، وہ پاکستان کا مقدمہ لڑتے تھے، پاکستان کے حق میں مظاہرے کرتے تھے باہر، اور ان کی آواز میں طاقت تھی۔ وہ وہاں کی پارلیمنٹ میں موجود ہیں، الیکٹڈ لارڈز موجود ہیں، وہ وہاں کی اسمبلی میں موجود ہیں، وہ پاکستان کی طاقتور آواز تھے، وہ کشمیری باہر پا کے۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان کی اس آواز کو ختم کر رہے ہیں، اور اپنے خلاف پاکستان کے چاہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف ہو جائے ظلم میں، جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے۔ اب وہ آپ کے ایمبیسیز کے باہر، قونصلیٹ جنرل کے باہر کھڑے ہو کے مظاہرے کر رہے ہیں آپ کے مقابلے میں۔ کل وہ انڈیا کے سفارت خانوں کے باہر مظاہرے کرتے تھے، آج آپ ہمارے سفارت خانوں کے باہر مظاہرے کر رہے ہیں۔ آپ ہر ایک کو کاٹ رہے ہو، ہر ایک کو کاٹ رہے ہو، سب کو۔ تو کیا کرنا چاہتے ہو؟ خاکم بدہن، یوں لگتا ہے کہ ان کا ایجنڈا پاکستان کو تباہ و برباد کرنا ہے اور توڑنا ہے، یہ لگتا ہے، جو نشانیاں ہیں۔ ایسے 26-25 کروڑ عوام کا ملک نہیں چلتا، گولی سے نہیں چلا سکتے، گولی سے عوام کو ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے، آپ کی سافٹ پاور ختم ہو رہی ہے۔ آپ تاریخ پڑھو کہ جو حکومتیں اپنے عوام سے لڑتی ہیں، جب ان پر مصیبت آتی ہے تو عوام ساتھ نہیں دیتے، درست ہے۔ پھر ان کو شاہ ظلم کرتا تھا عوام کے اوپر، جب عوام اٹھے اس کے خلاف، جبر کے خلاف، تو دنیا کا کوئی ملک اس کو پناہ نہیں دے رہا تھا۔ ایسے ہوا ہے، بہت سے ملک ہیں جہاں پر جابر حکمران تھے، جب ان کے حکومت کے خلاف باہر کے لوگ آ کے، کسی باہر کے ملک نے طاقتور حملہ کر دیا، عوام نے ساتھ نہیں دیا ان کا، وہ نظام ڈھہ گیا۔ تو پاکستان کے عوام، اب بلوچوں کو آپ نے ناراض کر دیا، پشتونوں کو آپ نے ناراض کر دیا، پنجابیوں کی ایک بڑی تعداد آپ سے ناراض ہے، اکثریت کشمیریوں کو آپ نے ناراض کیا، جی بی والوں کو آپ نے ناراض کیا ہوا ہے۔ تو آپ آہستہ آہستہ آپ سے ناراضگی، خدا نہ کرے ایک دن ریاست ہے ناراضگی بن جائیے۔ اگر آپ کے ہوش کے داخل نہیں، یہ ریاست سے اگر ناراضگی بن گئی، پھر پاکستان کو کون بچائے گا؟ یہ ہے۔ شکریہ، بڑی مہربانی، تھینک یو۔ پکا چلا دو یار۔ آپ لوگوں کے ادھر ہی بیٹھے، چائے مائے ادھر ہی سرف کرا دیں۔